نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ہمیں بہت ساری تعلیمات کا حکم دیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، اسی طریقے سے شریعت کا ایک اہم رکن، شریعت مطہرہ کی ایک اہم چیز جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے نظام چلتے ہیں، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے آپسی تعلقات برقرار رکھتے ہیں، ایک اہم چیز جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے، سارے کے سارے لوگوں نے ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی ہے، ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ اے لوگوں، جہاں پر تمہارے اوپر نماز فرض ہے، جہاں پر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے تم کو ایک اور چیز کی طرف آگے آنا ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دینا، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینا، جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اپنی نیکیوں میں پاؤ
فرماؤ گے، اس کی بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو کافی تعلیم دی ہے۔ میرا عزیزو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ مئۃ حبہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتے ہیں، ان کی مثال اس دانے سی ہے، ان کی مثال اس گیہوں کی بالی کی طرح ہے۔ ایک دانہ جو گیہوں کی بالی کو اگاتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 7 ایک دانے کے ذریعے سے 7 بالیاں اگتی ہے، اور ہر بالی کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ کرنے والا ہے، اللہ وسعت اور کشادگی والا ہے۔ لہذا میرے عزیزو اور دوستو، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں پر ہم دین کے بہت سارے کام کرتے ہیں، انہی میں سے دین کا ایک اہم کام اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوگوں، جس طرح تم اپنے مال کو 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، 1 روپیہ یہ 7 سے لے کر کے 700 اور اس سے بھی زائد بن جاتا ہے۔ میرا عزیزو اور دوستو، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس دن 2 فرشتے نہ آتے ہوں، جس دن 2 فرشتے اس دنیا پر نہ آتے ہوں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے بار الہ، تو جو لوگ تیرے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو عطا کر، ان کے مال کے اندر اضافہ کر، ان کے مال کے اندر بڑھوتری دے۔ اور ویقول الآخر، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے بار الہ، جو تیرے راستے میں مال کو روک کر رکھتے ہیں، مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اے بار الہ، تو ان کے مال کو روک لے، ان کے مال کی برکت کو ختم کر دے، ان کے مال کی برکت کو ضائع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو ہم اور آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے روپے اور پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سے اپنے روزی کے کمی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ مال خرچ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے مال میں کمی آ جائے گی، میری روزی میں کمی آ جائے گی۔ بالکل ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ رب العالمین صدقے کے اندر آدمی جب صدقہ دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مال بڑھتا ہے، اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، اے بلال اللہ کے راستے میں دو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے کمی کی امید مت رکھنا، عرش والے سے کمی کی امید مت رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی تم نے جو یہ مال خرچ کیا ہے یہ تمہارے مال کی کمی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ تمہارے مال میں اللہ سبحانہ و تعالی اضافہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے مال کے اندر بڑھوتری کرے گا جو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ اسی لیے میرے عزیزو اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ سوچتے ہیں، ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ قبر میں ہونے والا ہے، جو ہمارے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے۔
सारी की सारी चीजों को हमने लोगों से सुन रखा है, उलमा इसी मिंबर से बयान करते हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, कैसा मंजर होगा कब्र का। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रअयतु मंदरन कत्तु इल्ला वल कब्र अफदउ मिन, कि मैंने कब्र से ज्यादा भयानक और डरावना मंजर नहीं देखा है। हमने बतलाया था कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र पर जाते थे तो रोते थे। लोगों ने उनसे सवाल किया, ऐ उस्मान, तुम्हारे सामने जन्नत का तस्करा होता है, तुम्हारे सामने जहन्नम का तस्करा होता है, तुम नहीं रोते हो, और इस कब्र पर क्यों रोते हो, कब्र पर आकर क्यों रोते हो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा था, ऐ लोगों, मैंने प्यारे रसूल को फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, ये कब्र आखिरत की सीढ़ियों की सबसे पहली सीढ़ी है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर मिन, प्यारे रसूल ने फरमाया, जो इंसान इससे नजात पा गया, इसके बाद के मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे। जो इससे नजात नहीं पाया, उसके बाद के मराहिल उसके लिए सख्त हो जाएंगे। उसी के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ मिन अहलिहा अर्रल क़ुबूर। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो इंसान सदका करता है, ये जो इंसान अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करता है, इसका एक फायदा तो उसका ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कब्र की गर्मी को, कब्र की सख्ती और हरारत को बंदे से दूर कर देगा और बंदे से कब्र की सख्ती चली जाएगी। मेरे अजीजों और दोस्तों, इसी तरह क़यामत के मंजर को हम और आप जानते हैं कि वहाँ किस तरीके से नक्शा नक्शी का आलम होगा। लोग परेशान होंगे, लोग प्यासे होंगे, लोग जो है साए की तलाश में होंगे, पसीने में सराबोर होंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला जो लोग सदका करते हैं, जो लोग उसके रास्ते में माल को खर्च करते हैं, उनकी फजीलत को बयान करते हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु इम्रिइन फी ज़िल्ल सदक़तिही हत्ता युक़दा बैनन नास, हर इंसान अपने सदक़े के साए में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला हो जाए। बंदा जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च किया होगा, वो इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी तरीके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु बुरहान, ये सदका बुरहान है, ये सदका इंसान के लिए दलील है। क्या दलील है? इमाम हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अस्सदक़तु बुरहानुन अला सिअतिल ईमान, ये सदका इस बात की दलील है कि इंसान का अमल सही है, इंसान का ईमान सही है। और इसका सबब उन्होंने बतलाया कि अन्नल माल तुहिब्बुहुन नुफूस, ये माल जो है, माल को नफ्स बहुत पसंद करता है, बखीली को नफ्स बहुत चाहता है, उसे खर्च करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर इंसान का नफ्स, इंसान जो है अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है और इसकी इजाजत उसकी नफ्स देती है, तो इससे पता चलता है कि ये सदका उसके ईमान की दलील है, ये सदका उसके मोमिन होने का मेयार बतलाया गया है कि ये सदका इंसान के ईमान के साथ होने के लिए, मोमिन होने के लिए ये बुरहान है और ये दलील है। इसी तरीके से हम और आप जानते हैं, रश करना, हसद करना शरीयत मुतहरा ने किसी भी अमल में दुरुस्त नहीं हटाना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद को मना किया है, लेकिन रश करना कि अल्लाह ने फला को माल दिया है, अल्लाह ने फला को माल दिया है, अल्लाह तू उसे जो है मुझे भी उसकी तरह का माल दे दे। इस ताल्लुक से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फितनतैन व रजुलन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। ये कैसी चीज है मेरा अजीज और दोस्तों, ये सदका, ये अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना, ये कैसी अजीम चीज है। प्यारे रसूल कहते हैं, रश करना किसी चीज में जायज नहीं है सिवाय दो चीजों के अंदर,
سوائے دو چیزوں کے اندر کسی چیز کے اندر رش کرنا جائز نہیں ہے. کیسا کہ اللہ جس طرح تو نے اسے عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر. یہ انسان کی فیلنگ ہونی چاہیے, یہ انسان کے اندر کے جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو دیا ہے اسی طریقے سے مال مجھے بھی عطا فرما. پھر رسول نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا, اللہ نے کسی انسان کو مال عطا کیا, اب وہ راتوں دن اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا ہے تو ایسا انسان قابل رشک ہے, ایسا انسان پر رشک کیا جائے گا. میرے عزیز اور دوستو, اسی طریقے سے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جہاں بہت سارے فضائل بتلائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں, ایک اس کی فضیلت یہ ہے, صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو. میرے عزیزوں اور دوستو, صدقے کی بنیاد پر انسان بیمار ہے, مجبور ہو چکا ہے, بیماری میں پڑا ہوا ہے ایک دم, اب اسے علاج کی کوئی امید نہیں ہے. ایسی صورت میں رسول نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو. میرے عزیزوں اور دوستو, آدمی بیمار ہو ایسی صورت میں اسے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو, اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس خرچ کرنے کی بنیاد پر آپ کو صحتیاب کر دے, آپ کی بیماری کو ختم کر دے. علاج تو آپ کا ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے ذریعے سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان جو ہے صدقہ کرے, صدقے کے ذریعے سے انسان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت, اے خواتین کی جماعت, اے خواتین کی جماعت, تصدقنا, تم لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو, صدقہ دیا کرو, اس لیے کہ میں نے فإنی اریتکن اکثر اہل النار, یعنی جو مجھے دکھلایا گیا ہے کہ عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں موجود ہے. پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں موجود تھا. فصلی وخطب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, آپ نے عید کی نماز پڑھائی, اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. ثم اتى النساء, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس آئے. فوعدهن وامرهن بالصدقہ, آپ نے انہیں نصیحت کی اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرأيتهن يهوين الى آذانهن وعلوقهن يدفعن الى بلال. کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خواتین کے جذبے کو دیکھیے کہ خواتین اپنے زیورات کو نکال کر اللہ کے راستے میں دے رہی ہیں. یدفعن الى بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لا کے دے رہی ہیں. خواتین اپنی زیورات کو نکال کر لا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دے رہی ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے, اللہ کے راستے میں اسے استعمال کر لیا جائے. میرے عزیزوں اور دوستو, یہ خواتین کا جذبہ تھا, یہ خواتین کا جذبہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کیا کرتی تھی. اسی طریقے سے انس, اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے کے سارے فرمودات, یہ آپ کے ارشادات کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا جائے, اس کی اتنی فضیلتیں ہیں. اس کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کس طریقے سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزو. پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار سے کہا تھا
کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی النجار تامنونی بحائطکم، اے بنی نجار تم اپنی باغ کو قیمت کے عوض مجھے دے دو، قیمت کے عوض بیچ دو۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، تو جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ آتا ہے اور جس زمین کو منتخب کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار سے کہتے ہیں جو انہی کی زمین تھی کہ اپنی زمین کو قیمت کے بدلے مجھے دے دو، اپنی زمین کی قیمت مجھے لگا لو اور اس کے بعد مجھ سے وہ پیسہ لے لو، اس کے عوض تم یہ زمین دے دو تاکہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے۔ تو اس کے بعد بنی نجار کا جواب دیکھیے میرے عزیزو، یہ جواب آج ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے، یہ جواب ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، ہم اور آپ اپنے اندر لائیں۔ انہوں نے کہا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، کہ میں اس کی قیمت نہیں چاہتا ہوں، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہمیں اس کی قیمت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے۔ انہوں نے اپنے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اسے مسجد بنانے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے باغ کو دے دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا جذبہ دیکھیے، کس طریقے سے وہ اپنے مال کو، محبوب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ پیارے رسول نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے لوگو جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، گرچہ ایک کھجلی، ایک جو ہے کھجور کی گٹھلی ہی خرچ کر کے کیوں نہ تم جہنم سے بچو، ایک معمولی چیز دے کر کیوں نہ تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہم اور آپ میرے عزیزو، ابو بکر کا، عثمان بن عفان کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کو، ان کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کا حکم دیا، آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ان کی کیفیت دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ابو بکر سے آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ اپنے دل میں سوچا کہ آج ابو بکر پر بازی مار لے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ گئے اپنے گھروں کی طرف، حضرت ابو بکر گئے، وہ سامان لے کر آ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ بھی سامان لے کر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کس سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آدھا مال اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال اللہ کے راستے کے لیے لے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ اس کی رسول کی محبت کو اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے ابو بکر میں تجھ سے کبھی آگے نہیں جا سکتا، اے ابو بکر میں تجھ سے کبھی آگے نہیں جا سکتا، اے ابو بکر تیرے جو جذبے ہیں میں اس جذبے سے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اے ابو بکر
تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہی رہے گا، میں تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ میرے عزیزو حضرت ابو بکر کا تھا، یہ ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا، کس طرح وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو دینے کے لیے پچھتاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو دینے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس ہم اپنے آپ پر فقر کا اندیشہ کرتے ہیں۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، میرے عزیزو یہ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تمہیں فقیری لاحق ہو جائے گی، جبکہ پیارے رسول کی حدیث بتلائی گئی ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ یہ انسان کے مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اضافہ ہی کرتا ہے۔ یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ یہ ابو بکر ہے جو اپنی جان مال ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں وقف کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی نہیں پیارے رسول نے فرمایا تھا، ایسے ہی نہیں پیارے رسول نے ابو بکر کے بارے میں حجۃ الوداع میں اپنے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں میں نے اس دنیا کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر میرا رفیق غار ہے، وہ ابو بکر میرا ساتھی ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز اور دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ان سے بڑا سخی اور فیاض انسان کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز عثمان بن عفان کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی، کتنی مرتبہ انہیں اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی۔ آئیے ایک واقعہ ان کی زندگی کا دیکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا جب مسلمان تھوڑے تھے، کم تھے، ایک کنواں تھا جس کے ذریعے سے مسلمان بھی پانی پیتے تھے، دوسرے پیتے تھے، ایک یہودی کا کنواں تھا۔ یہودی نے اس کنویں سے مسلمانوں کو پینے کے لیے منع کر دیا، آپ اس کا پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعفر بئر روما، کون ہے جو بئر روما کو خریدے، کون ہے جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ بئر روما کو کھودنے کا لفظ استعمال ہے، مطلب یہ ہے کہ بئر روما کو کون ہے جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، فلہ الجنہ، ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، مسلمان اس کے ذریعے سے اپنے پیاس کو بجھائیں اور پانی پئیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کون ہے جو انتہائی تنگی کے عالم میں مسلمان پریشان تھے، کمزور تھے، لاغر تھے، ایسی صورت میں پیارے رسول نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرے، مسلمانوں کو زیادہ راہ دے کہ وہ اللہ کے دین کے غالب کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں ہوں، میں مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کے جہاد کے لیے تیار کرتا ہوں، ان کو مال کو عطا کرتا ہوں، وہ جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ان کے اخراجات میں دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اتنی سخاوت کرتے ہو، اتنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہو، عثمان جاؤ آج کے بعد سے اگر تم نے
ایک بھی نیک عمل نہیں کیا تب بھی تمہاری مغفرت ہے. تمہیں کوئی چیز اس دنیا کے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. آج کے بعد سے اگر تم ایک بھی عمل نہ کرو تب بھی یہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہیں جنت مل جائے گی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتے تھے. میرے عزیزوں اور دوستو, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کو بڑھاتا تھا. قرآن مقدس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے, ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اسے غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر اي لن تنالوا الجنہ, کہ نیکی کا مطلب جنت ہے یہاں, کہ جنت کو اس وقت تک تم نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو انصار مدینہ میں سب سے مالدار آدمی تھے. ان کا ایک باغ تھا جو مسجد کے سامنے بالکل تھا. وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اے اللہ, مجھے میرے مال میں سب سے, اے اللہ کے رسول, مجھے میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ میرا یہ باغ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ربما تصدق فی المجلس الواحد 1000 انسان او زادا, کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت تھی کہ کبھی کبھی وہ ایک ہی مجلس میں 1000 یا اس سے زائد غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. ایک ہی مجلس میں 1000 یا اس سے زیادہ غلام جو ہوتے تھے انہیں خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ اور ایک جذبہ ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستو, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر مال آ جاتا تھا, آپ جب تک اسے لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیتی تھی انہیں چین نہیں پڑتا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود دیکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ جاتا, جب تک اسے تقسیم نہ کر دیتے, لوگوں کو دے نہ دیتے, آپ کو چین نہیں آتا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, عصر کی نماز پڑھے, اس کے بعد آپ تیزی سے اٹھے, اپنے گھر کے اندر گئے, اس کے بعد واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول, آپ نماز پڑھنے کے بعد اتنی جلدی مسجد سے کیوں نکل گئے اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, میرے پاس صدقے کا مال تھا, میں نے سوچا کہ اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں, صدقہ دے دوں, اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں, تبھی آؤں. مجھے نماز کے بعد نماز میں یہ خیال آیا تو میں نے جا کے اسے دے دیا. اسی طریقے سے خواتین کی زندگیوں کو دیکھیں. ایک خاتون جو ازواج مطہرات میں سے ہے, جنہیں ام المساکین کہا جاتا ہے. کیا وجہ تھی کہ انہیں ام المساکین کہا گیا؟ مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیتی تھی, مسکین کو زیادہ سے زیادہ کھلاتی تھی. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ سے شادی کی. وہی ام المساکین, اور وہ ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں ان کا نام تھا.
توفیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، وہ موت پا جاتی ہے اور اس عالم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہیں. لم تلبس الا یسیرا، کہ ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ وہ زیادہ اچھے لباس نہیں پہنا کرتی، یعنی معمولی زندگی وہ گزارا کرتی تھی. ام المساکین تھی، لوگوں میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی اور مسکینوں کو کھلانے والی تھی. وہی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ معمولی کپڑے پہن کر اس دنیا سے چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا حال تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتے تھے. یہ ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا گیا ہے. ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بھی یہ جذبہ پیدا کریں، ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ جذبہ لائیں. جہاں بھی ضرورت ہو اپنے قوم کو، جہاں بھی ضرورت ہو سماج کو، جہاں بھی ضرورت ہو ملت کو، ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو سب سے آگے آنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو فلاں نیک کام ہونے جا رہا ہے، فلاں بھلائی کا کام ہونے جا رہا ہے، اس کام کے اندر سب سے زیادہ قیمت میں نے لگائی ہے، سب سے زیادہ قربانی میں نے دی ہے. یہ ہر ایک انسان کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر ایک انسان کی فکر ہونی چاہیے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے دی ہے، جس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلاتی ہیں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات بتلاتی ہے. ہمیں اس کے مطابق اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ تو ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تیرے محتاج ہے، بار الہ تو ہماری محتاجگی کو دور فرما دے. اے بار الہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے بار الہ تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو دور کر دے. اے بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. اے بار الہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.